وہ ہم سے سلب کیے جا رہے ہیں۔ میں 9 سال اسلامی نہضتی کونسل کا ممبر رہا ہوں، اور 2011 میں جب میں گیا تو اسی وقت یہ طے کر لیا کہ آئینی حق جو ہمیں دیا گیا ہے کہ شیعہ کے لیے ان کے مسلک کے مطابق قانون ہوگا، تو اس کے لیے میں نے کام شروع کیا شیعہ کے حوالے سے قانون سازی ہو۔ تو جہاں خط و کتابت ہو رہی تھی وہاں 2016 میں اسے غیبی مدد کہتا ہوں کہ عباد الرحمن کی عدالت میں پنڈی بینچ میں ایک شیعہ بیوہ کا کیس آتا ہے جسے نچلی عدالتوں نے محروم رکھا تھا اس حوالے سے کہ وہ شیعہ بیوہ ہے۔ اس نے اخبار میں دیا کہ کوئی شیعہ علماء آئیں اور ہماری معاونت کریں۔ قائد ملت جعفریہ حفظہ اللہ کیونکہ چھوٹی چھوٹی خبریں بھی دیکھتے ہیں، تو انہوں نے جب یہ پڑھا تو انہوں نے اپنے ایڈوائزر سے کہا کہ آپ اس کے پاس جائیں اور انہیں کہیں، میرا حوالہ دیا کہ وہ ملک سے باہر ہیں، وہ آئیں گے اور لذا تاریخ اور دی جائے۔ میری کتاب قانون میراث اور قانون نکاح اور قانون طلاق اسے دی گئی۔ چنانچہ یہ 2 جون کو سماعت ہوئی جس میں پیش ہوا۔ یہ جو میں جسے غیبی مدد کہتا ہوں وہ یہ تھی کہ پہلی دفعہ، اس سے پہلے 18 کیس سپریم کورٹ میں شیعہ بیوہ کے حوالے سے سماعت ہو چکے تھے، لیکن یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ اس جج نے اپنے فیصلہ نمبر 2 میں یہ لکھا کہ وزارت قانون شیعہ بیوہ کے لیے فقہ جعفری کے مطابق قانون سازی تجویز کرے۔ یہ ایک بہت بڑا مقصد فیصلہ تھا۔ اس کے بعد 2017 میں نے جنوری میں وزارت قانون کو خط لکھا، جس کی بنیاد پر وہاں باقاعدہ 5 رکنی کمیٹی بنی، جس میں بھی تھا اور سیکرٹری قانون بھی اس میں تھا، اور اس کے کئی اجلاس ہوئے۔ بالآخر طے ہوا کہ قانون تجویز کیا جائے۔ اس کے حوالے سے ایران کا قانون، بحرین کا، عراق کا، مختلف ملکوں کے قوانین بھی زیر بحث آئے۔ ایک ان کی بڑی کمیٹی ہے 12 رکنی، اس میں یہ ہماری بحث ہوئی فقط اسی ایک ایجنڈے پر۔ اس میں انہوں نے ایک شخص نے یہ کہا کہ شاید کوئی ریٹائر جج تھا کہ آج شیعوں کا ایک مسئلہ ہے میراث کا، ایک مسئلہ، تو ان کے تو میراث کے اور مسائل بھی ہیں، لذا پوری میراث کے بارے میں ان کا قانون بننا چاہیے۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ اس پہ پھر 6 مہینے لگ گئے، بل تیار ہوا۔ خلاصہ یہ کہ مختلف مراحل سے ہوتے ہوئے یہ بات پہنچ گئی خاقان عباسی کی کابینہ میں، جہاں ہمارا بل باقاعدہ تیار شدہ وہاں پاس ہوا، اور انہوں نے اس بل کو بھیج دیا اسلامی نظریاتی کونسل میں۔ اسلامی نظریاتی کونسل میں کیونکہ اس وقت چیئرمین صاحب نہیں تھے، وہ تاخیر ہو گئی۔ نومبر 2018 میں موجودہ حکومت آ گئی۔ اسلامی نظریاتی کونسل میں کافی بحث کے بعد یہ پاس ہوا، اور باقاعدہ سفارش مرتب ہوئی کہ شیعوں کے لیے ان کی فقہ کے مطابق مسلم عالی قوانین کے سیکشن نمبر 4 میراث کی بابت اور سیکشن نمبر 7 طلاق کی بابت ان کے مسلک کے مطابق قانون بنایا جائے، اور میراث کے تمام مسائل کے بارے میں ان کی فقہ کے مطابق قانون بنایا جائے۔ 2020 مئی 2020 میں، اس کی پھر لمبی داستان ہے، مئی 2020 میں قومی اسمبلی میں یہ بل کمیٹی کے پاس چلا گیا۔ قائمہ کمیٹی 8 اجلاس کے 22 رکن تھے، 2 گھنٹے میں نے ان کے سوالوں کے جوابات دیے۔ بالآخر مئی 2020 میں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے بل پاس کر دیا، لیکن 1 سال لگ گیا۔ پھر مجھے خط و کتابت کرنی پڑی۔ وزیر اعظم سے ہماری ملاقات تھی 24 مئی کو۔ وزیر اعظم سے میں نے شکوہ کیا کہ 1 سال ہو گیا، یہ ابھی تک بل پیش نہیں ہو رہا قومی اسمبلی میں، کیوں؟ تو 10 جون کو قومی اسمبلی میں یہ بل پیش کیا گیا۔ البتہ اس کی پہلی 2 شقیں پیش کی گئیں۔ میراث کے ساری قانون والا جو تیسری شق تھی اسلامی نہضتی کونسل کی طرف سے، وہ پیش نہیں ہوئی۔ اس کے بعد اسے 17 جون کو پیش کیا گیا سینٹ میں۔ سینٹ کے 26 جون کے اجلاس میں اس کا جو کمیٹی ہے شرارت کے تحت اسے پھر قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ قائمہ کمیٹی کے سربراہ جو ہیں بیرسٹر علی ظفر ہیں۔ میں 30 جون کو علی ظفر سے ملا، اسے پوری دستور تفصیل دے، بس ختم کر رہا ہوں آخری جملے۔ یہ بتانا ضروری ہے نا کہ ہمارے ساتھ آئین کے تحت جو حق ہے ہمیں کیوں نہیں دیا جا رہا۔ یہ سارا مسئلہ تو یہی سے ہے، یہ زاداری بھی ہمارا حق ہے، ہمیں نہیں دیا جا رہا۔ بہرحال وہ میں اسے ملا، اسے پورے بریف کیا، بڑا خوش ہوا، کہا میری ماں بھی شیعہ ہے، ٹھیک ہے،
اور کہا کہ ہم آپ کو بھی بلائیں گے اور اسلامی نظاتی کونسل کے چیئرمین کو بھی بلائیں گے. لیکن 1 جولائی کو جو اجلاس ہوا، 1 جولائی کے اجلاس میں علی ظفر نے زیادتی کرتے ہوئے کہا کہ میں 60 سال میں پہلی دفعہ فرقہ وارانہ بل دیکھ رہا ہوں، اور یہ 13 ممبر ہیں اور 13 ممبر سارے وکلاء نے یہی بات کہی. اس کے بعد پھر سے میں نے دوبارہ خط و کتابیں شروع کی، ظفر علی کو خط لکھا، تمام ممبروں کو خط لکھا. اس کے بعد سینٹ کے چیئرمین سے ملا ہوں، وزیر قانون سے ملا ہوں، وزیر علی محمد سے ملا ہوں، تقریباً جتنے بھی متعلقہ لوگ ہیں ان سب سے ملاقاتیں بھی کی ہیں، خط بھی ساتھ دیے ہیں، اور نئے سرے سے جو ہے یہ بحث شروع ہو چکی ہے. البتہ آج شاید میری وزیر قانون سے ملاقات بھی ہو. کل بھی سیکرٹری قانون نے یہ کہا کہ یہ بل ختم نہیں ہوگا، اور مختلف ابھی سرتاج اپنا زرتاج گل سے میری ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ خواتین کا مسئلہ ہے، ہم اس اٹھائیں گے. بات یہ ہے کہ ایک چیز جو آئینی حق ہے، اور میں کیونکہ سپریم کورٹ میں گیا تھا، سپریم کورٹ نے واضح کہا کہ مسلم آئلی قوانین میں شیعوں کو استثناء ملنا چاہیے تھا جو نہیں دیا گیا، اور ساتھ یہ کہا کہ سیکشن 7 جو طلاق سے متعلق ہے، شیعوں کا مسلک اس سے مختلف ہے، ان کے مطابق ان کا ہونا چاہیے. یعنی سپریم کورٹ کا فیصلہ، ہائی کورٹ کا فیصلہ پھر قومی اسمبلی میں پاس ہو جاتا ہے اور پھر سینٹ میں اس طرح اسے لیٹ کیا جاتا ہے. یہ جو ابھی FIR کٹی جا رہی ہیں، یہ جو ابھی علی ولی اللہ کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی ہے، آج علامہ طاہر اشرفی صاحب اہل حدیث کی طرف سے جو پیغام پاکستان کی کانفرنس تھی، اس نے بڑے زوردار الفاظ سے کہا کہ جو کہتے ہیں علی ولی اللہ دہشت گردی ہے، وہ کہنے والے خود دہشت گرد ہیں. بھئی اگر دہشت گرد ہیں تو ان دہشت گردوں کو لگام دے نا. اور جب پیغام پاکستان ایک بہت بڑی دستاویز ہے جس کے تحت سب کے دستخط ہیں، جو اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اگر ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی تو اس کی جتنی افادیت ہے وہ ختم ہو جائے گی. باقی آزاداری نے ختم نہیں ہونا، اور کوئی جھگڑا نہیں ہے. کسی گاؤں میں بر صغیر جب متحدہ ہندوستان تھا، جب پاکستان بنا، کسی جگہ کہیں علی ولی اللہ کے حوالے سے کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ کبھی نہیں ہوا. کہیں کوئی کسی نے کہا ہو کہ یہ جی صحابہ کی توہین ہو رہی ہے. انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے، اور وہ جیسے کہ ہمارے تقوی صاحب کہہ رہے تھے، بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے، پیچھے سے اگر مقتدر حلقے نہ چاہیں تو یہ نہیں ہوگا. بہرحال علماء کا یہ بڑا اجتماع، قائدین جیسے کہیں ہم اسی طرح کریں گے. لیکن یہ واضح ہے، آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے، جو ہمارا آئینی حق ہے وہ ہم سے چھینا جا رہا ہے، اور ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ ہم سے وہ آئینی حق چھینا جائے. ہم وہ آئینی حق لے کر رہیں گے، اور انشاءاللہ سینٹ میں یہ جو قانون کیا ہوا ہے اس کو بھی پاس کروا کے دم لیں گے.